ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے؟ آج مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہے، گندے کمرے کا نام ریسٹ روم، یہاں جا کے ریسٹ ملے گا، یہ ریسٹ روم ہے میرے پیارو؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے، اس کو ریسٹ روم بنا دیا۔ ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں، اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے، کیسے نکلے گی؟ بھائی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی پگڑی، گھر سے ٹی وی غائب، تصویریں غائب۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ میں کہا بھئی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے، اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا، کوئی اور چکر ہے۔ کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سر میں شدید درد تھا، اور درد ہوا تو میں دوائی کھائی، صحیح سے ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا، ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے۔ اور میں نے کہا یا اللہ، بس اللہ اکبر، داڑھی سارے ریزر پھینک دیے، جلا دی۔ اے اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا، یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا، یا اللہ، یا اللہ نماز، تہجد، حج فرض، رمضان میں روزے پورے، اور ہر مہینے 2 عمرے، بچیوں کی شادیاں، ہسپتال کو پیسے، مدرسوں کو پیسے۔ کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے، میں تو مرنے والا ہوں۔ تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے۔ لو جی اب 6 مہینے گزر گئے، میں ٹھیک ہو گیا، 7 مہینے 8 مہینے۔ میں کہا اللہ کیا ہو گیا، میں تو مرنے والا تھا۔ میں ڈرا میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا، 2-4 نفل پڑھنے گا، اللہ بچا لینا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ ہوا، ٹیومر تھا ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا، کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی، تمہیں کینسر تھا ہی۔ اللہ نے انسان بنانا تھا، موت اندر ڈال دی۔ اگر ابھی آ کے اسرائیل کہہ دیں کل مرنا ہے، کل آنا ہے تمہیں لینا ہے، تو آدمی جائے گا گھر؟ 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو، نہیں بھائی یا اللہ یہ بس سجدے میں لے لینا، بس سجدے۔ میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا، اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رست اترتا ہے، دل رست ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے۔ اس کا رست کیسے اترتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے۔ ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شین یعنی شیطان۔ اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا۔ یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، دلیل آپ کو دوں گا۔ یہ اذان ہوتی ہے نا، اذان، جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں، عورتیں مرد، اذان۔ میں دیندار آدمی نہیں تھا، 5 نمازیں بس دین تھی، میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی۔ جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ، اور میں جو بھی کام کر رہا تھا، کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ، فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے، شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اذان نہیں سن سکتا۔ میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا، پاکستان کے، وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند، چلو جی دوپٹہ لے لو، اذان ہو رہی۔ کیوں کہ اذان وہ وقت، اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اس سے دعوت کے بولنے سے۔ نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، شیطان واپس آتا ہے۔ تلاوت میں، ذکر میں، ہر جگہ شیطان آتا ہے۔ میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں، شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ واحد اذان ہے، اذان کیا؟ دعوت تام ہے۔ جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی۔ یہ مسلمان کا مقصد تھا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دینے جنت کی طرف، اللہ داعی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں، اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے آپ کا ہائی وے، یہ آپ کا موٹر وے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کیسے؟ علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے، ادعو الی اللہ۔ آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو؟ گھنٹوں موبائل کی دعوت دیتے ہیں۔ آئی فون 7 آ گیا ہے، ہاں بھائی دیکھا ہے لیٹسٹ، بہت زبردست پروگرام ہے، اور یہ ہے کیمرہ یوں ہے، اتنے پکسل ہے، یوں ہے، گھنٹوں موبائل کی دعوت۔ ابھی میں ایک جگہ گیا، گھر میں عورتیں 2 گھنٹے جنید جمشید نے ہیوسٹن میں دکان کھول لی ہے، کیا لون ہے، کیا کپڑے، دعوت چل رہی ہے عورتوں، کپڑوں کی دعوت، گاڑیوں کی دعوت، موبائل کی دعوت، پراپرٹی کی دعوت۔ اللہ کی طرف بلانا مسلمان عورت مرد نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ مسلمان کا اصل کام تھا کہ تمہیں ہمیں وہ کام دیے جو نبیوں کو دیتے تھے۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، مسلمان کا کام ہے دعوت۔ سچ بتائیں مسلمان دعوت کتنی دیتا ہے؟ اور اللہ کی طرف دعوت دینا، دعوت کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو بولنا، رسالت کو بولنا، آخرت کو بولنا۔ سچ بتائیں، ینگسٹر کوئی مجھے بتائے، قرآن سے ایک فرشتوں کا قصہ سنائے مجھے کوئی ینگسٹر، کہ فرشتوں کا قرآن میں ایک قصہ بتائے، کون بتائے گا مجھے؟ میں نے 8000 آدمیوں میں پوچھا کہ بتاؤ فرشتوں کا تذکرہ،
सारे गूंगे, किसी ने नहीं बोला। क्यों? सारा दिन पुलिस फौज का तस्करा करते हैं, फरिश्तों कहां से याद आएंगे मेरे प्यारों? हम ईमान लाए आमन तो बिल्ला, तस्करे मखलूक के, व मलाइका तस्करे पुलिस फौज के, व रसूली तस्करे शख्सियात के दुनिया के, व यौमिल आखिर आखिरत के दिन पे सारा दिन, कल परसों बकरा ईद और फला ईद और चांद और ये सारा दिन, 50,000 साल का एक दिन कयामत का है। हम कितना रोजाना बैठ के उसका तस्करा करते हैं। बेटे मरने वाले हैं, बेटे वो मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूं तरावी की, एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा 5 साल का, बाप ने देखा उसकी तरफ कीड़ा आ रहा है, बाप ने यूं कीड़ा हटाया। मेरे प्यारों, इस बाप को पता है कि कब्र में भी कीड़े आएंगे। कभी बच्चों को बिठा के समझाया, बेटा कब्र के कीड़े घोड़े जितने होंगे, गधे जितने होंगे, किसी नई कब्र पे कुत्ते को या नए घोड़े को ले जाओ, देखो 1 साल तक वो आवाज नहीं निकालेगा। अजाब कब्र जानवर सुनते हैं। जब इजराइल रूह कब्ज करने आते हैं तो मोहल्ले के बिल्ले और कुत्ते चीखते हैं। जानवर फरिश्तों को देख सकते हैं, हमें नजर नहीं आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे डर ना होता कि तुम अजाब कब्र का, मैं तुम्हें अल्लाह से कह के अजाब कब्र दिखाता, लेकिन मुझे डर है तुम अपने मुर्दों को कभी वहां ना दफनाते। मेरे प्यारों, हम दावत हक का काम हमसे छूट गया तो क्या हुआ? फरिश्त शैतान ने हमें दावत देने शुरू कर दी। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, सारे मैदान दावत में अल्लाह के रास्ते में गए, एक दावत का मैदान छूटा, 50 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम बंद कर दिया, सारे खानदान ने बॉयकॉट कर दिया। और गस्सान बादशाह ने कुफर की दावत दी कि काब तुम हमारे मजहब में आ जाओ, आधी हुकूमत तुम्हें दे देता हूं। उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही परेशान था, ये इतना बड़ा मुझ पे इम्तिहान आ गया कि आज कुफर मुझे दावत दे रहा है। आज हर वो मुसलमान दावत ले रहा है मेरे प्यारों कुफर की, जो दावत अल्लाह का काम नहीं कर रहा। या दाई है या मधु है। तबलीग का मकसद है हर मुसलमान वापस दाई बन जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बन जाए, अल्लाह का एम्बेसडर बन जाए। मेरे प्यारों, मैं कसम खा के बता रहा हूं, बगैर दावत के ईमान नहीं बनता। एक 3 बच्चे थे शरारती, उन्होंने कहा आज यार सीख टिक्का खाने का दिल चाह रहा है, सीख कबाब खाएं। तो कहा हमारे पास जानवर तो नहीं। कहा एक बड़े मियाँ है, बड़े मियाँ हैं, उनके पास एक बकरा है बड़ा जबरदस्त ना, उसको लेते हैं। कहा कैसे? कहा मैं बताता हूँ। और वो बच्चा सबसे पहले छोटा गया, शरारती नंबर 3। कहा अंकल अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अंकल कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा ये बकरे को चराने जा रहा हूँ। अंकल ये तो कुत्ता है। होगा कुत्ता? तू, तेरा बाप है, तुझे कुत्ता नजर आ? तू मैं कुत्ता बकरा। आधा घंटा गुजर गया, बच्चा चला गया। दूसरा, अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? जी बेटा ठीक हो, आप बताओ। अंकल परेशान लग रहे हैं। कहा बेटा यहाँ एक पता नहीं पागल का बच्चा है, मेरे बकरे को कुत्ता कह रहा है। अंकल ये कुत्ता ही तो है। कुत्ता तू, तेरा बाप, कुत्ता बकरा को। आधे घंटे और कुत्ता बकरा चलता। उसके बाद तीसरा आया, उसने कहा अंकल खैरियत, आप परेशान लग रहे हैं, पानी पिलाऊं आपको? कुछ नहीं बेटा तुम भले लग रहे हो, ये 2 पागल बच्चे आए, मेरे बकरे को कुत्ता कह रहे। अंकल ये कुत्ता ही होगा, ऐसी की तरी कुत्ता ही है। दे दिया उन्होंने बकरा। बार बार एटम बम से डर लग गया, अल्लाह का डर निकल गया। मैं आपको कहूँ 5 दफा भाई को, क्या आप पीले लग रहे हैं? आपको पी लिया तो नहीं खुदा खास्ता? 6ठी दफा शीशा देखेंगे, मुझे पीला तो नहीं हो गया। ये दावत का असर है मेरे प्यारों। अल्लाह की बड़ाई बोलना, मखलूक की बड़ाई निकालना, ये हमारा काम है, ये हमारा पेट्रोल है। हमसे हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, सारा बातिल हमें दावत दे रहा है, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई इधर बुला, सारी दुनिया को तबाह कर दिया मुसलमानों ने दावत के काम को छोड़ के। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इन पे जालिमों को मुसल्लत करेगा, इनको आपस में लड़वाएगा, इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, वही कुरान वही इनकी बरकत से महरूम करेगा और दुश्मन के खिलाफ इनकी कोई मदद नहीं करेगा। आज मुसलमान से तबलीग का मकसद है वापस मुसलमान दाई बन जाए, दावत देने वाला बन जाए। नंबर 3 दुश्मन माहौल, मीम। हम माहौल की वजह से मेरे प्यारों आज बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये तबलीग वाले कह रहे हैं वापस मस्जिदों में आ जाओ। इंसान को अल्लाह ने पानी से बनाया, पानी माहौल का असर लेता है। बाज लोग कहते हैं हमें लड़कियों से कुछ नहीं होता, हमें सारा दिन इनके साथ काम करते हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो कोर्ट में गए तो एकदम लड़कियां घबरा गई, छुप गई। मुफ्ती साहब आ गए, दुपट्टे ले लिए, तो जज साहब ने छेड़ा कि तुम मौलवियों को देख के औरतें घबरा जाती हैं, तुम्हारा क्या होगा आखिरत में, डर जाती हैं तुम्हें देख के, तुमसे पर्दे करती हैं, ये क्या वजह है? उनका बेवकूफ, इन औरतों का पर्दा मर्दों से, ये मर्द देखेंगी तो डरेंगे, तुम इससे थोड़ी डरेंगी, सारा दिन इनके साथ रहो ना कुछ भी नहीं होना, ये मर्द देख के डरेंगे, तो मर्द तो बनो पहले। मेरे प्यारों माहौल का असर होता है। नवाब साहब बॉम्बे से बीवी को लेके गए दिल्ली, तो स्टेशन पे बैठ गए, ट्रेन लेट हो गई, बीवी औरतों के कमरे, नवाब साहब मर्दों के कमरे।
اب جناب وہ ٹرین لیٹ ہوئی, ایک دم شور آیا, ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. کیا ہوا؟ ہائے اللہ سانپ ہے, کوئی مرد ہے تو بچائے, ہائے اللہ سانپ مرد ہے تو بچائے. نواب صاحب گھسے تگڑے ہو کے اور عورتوں میں گھس گئے, پھلانگ مارے, ادھر ادھر چھیکا, سانپ کا سانپ غائب, اور پھنس پھنسا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے. اب چاروں طرف عورتیں, نواب صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نواب صاحب بھی عورتوں میں بیٹھ گئے. اب صحبت کا اثر ہوتا ہے نا, آپ بیٹھے کسی کو فلو لگا, اس نے آپ کو چھینک ماری, آپ کو فلو لگا دیا, تقریر نہیں کی فلو کی, یا سمجھیں تقریر سے ہدایت پھیلے گی. فلو چاہیے اندر کا میرے پیارو. تو اب وہ نواب صاحب 4 گھنٹے بیٹھ گئے, ایک دم سانپ ان کی کرسی سے نکلا, تو ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے, ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے. عورتوں کا اثر نواب صاحب نے لے لیا تھا. آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس ماحول کا کتنا گندا اثر ہو رہا ہے. ایک بہت دیندار آدمی سے میں ملا آسٹریلیا میں, اس نے تبلیغ کا کام بدعت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت دیندار آدمی ہے, اور تو یہ فلاں جگہ پڑھا ہے, اس کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی چکر ضرور ہے. میں صبح گیا, میں نے کہا کام کیا کرتا ہے. جب میں کام میں اس کے گیا, اس کے ارد گرد 10 لڑکیاں بیٹھی تھی, سب بے پردہ, اور کن کپڑوں میں بیٹھی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کہا اللہ نے صحیح اس کی آنکھوں سے تبلیغ کا کام بند کیا. سارا دن عورتوں کو دیکھتا ہے, اس کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میرے ساتھ چلو, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ چلو, میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا, یا 40 دن نہ لڑکی دیکھو گے, نہ لڑکی کی آواز سنو گے, نہ لڑکی کو بولو گے, نہ لڑکی سوچو گے. دیکھنا اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی کیسی زندگی بنائے. یہاں مسئلہ ہے, کھڑکیاں کھول کے ایک آدمی نے نئی گاڑی لی اور اے سی چلایا ہوگا. یہ گاڑی والے کے شو روم کے منہ پہ گاڑیاں, چابیاں ہماری, کہا یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا. یار اے سی تو نئی گاڑی ہے, اس نے چیک کیا اے سی تو ٹھیک تھا, لیکن کہ اورے یار کھڑکیاں تو بند کر, اللہ کے بندے کھڑکیاں کھول کے اے سی چلا رہا ہے, کیسے ٹھیک ہوگی گاڑی. آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی, ہر وقت نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ رہی ہے. کانوں کی کھڑکیاں کھلی, ہر وقت گانے چل رہے ہیں کانوں میں, موبائل میں گانے چل رہے. زبان کی کھڑکی, تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند. اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے, وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا, اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں. جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے. ہمارے رائیون میں پتہ کیا ہوتا ہے, بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے, وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا, مر جاؤں گا اس کام کے لیے. ان کو کوئی ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں 2 دن میں. بھائی حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا, بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں, 100 کلو اٹھا لوں, 1000 کلو, تو مر جائیں گے. تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب, میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا. وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں, ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ. پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں, کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میکڈونلڈ کھلاؤ, دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو کھانے ہیں نا بازار کے میرے پیارو, یہ آدمی کو مردار کر دیتے ہیں. ہمارے ایک پروفیسر ناجد صاحب ہیں, کہتے ہیں 2 چیزوں نے, بازار کے کھانوں نے اور اینٹی بائیوٹکس نے. بازار کے کھانے کھائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہیں. بازار کے کھانوں نے, اینٹی بائیوٹکس نے مرد کو کر دیا مریل, بالکل ڈھیلا مریل. 20 سال ہو گئے 2 بچے نہیں ہو رہے. وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے 100 بچے ہاتھ سے دفنائے ہیں, 20 سال بچے نہیں ہو رہے. کہا مرد کو مریل کیا, پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی اور 2 اڑیل بچے, مریل سڑیل اڑیل کا خاندان چلا. یہ ہماری زندگی ہے, یہ گندے کھانوں کی وجہ سے. ایک صحابی کا پیٹ خراب سال سے, حدیث سنا رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا, یا رسول اللہ سال سے خراب تھا, کیا ہوا تھا؟ جو تو نے کھانا کھایا تھا اس پہ کسی غریب کی ہرس تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا پیٹ خراب کیا. آج ہم کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام, اس کے کھانے میں کتنی رشوت, کتنا سود. یہ کھانا جس نے بکرا ذبح کیا ہے, اس کو کلمہ پڑھنا آتا بھی نہیں. یہ اس کو غسل میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں, کسائیوں سے, جن کو غسل کرنا نہیں آتا, ہم ان کے ہاتھ سے گوشت کھاتے ہیں میرے پیارو. اس سے تبلیغ سمجھ میں آئے گی. تبلیغ میں نکالتے ہیں 40 دن کھانا کھاؤ پاکیزہ, جماعت خود بنائے گی, اپنی حلال روزی سے بنائے گی. پھر دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. تو تیسرا دشمن ماحول ہے, اس کو بدلیں, مسجد کے ماحول میں واپس آئیں. فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو, گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو, اللہ کے راستے میں نکلا کرو. کیا فرمایا؟ تم زندہ رہوگے, اللہ تمہیں روزی دیں گے, تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے, اور تمہارے دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے. مسلمان واپس مسجد میں آ جائے, یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد. یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا, آدھی رات کو اذان ہوتی ہے, یہ تہجد کی اذان نہیں ہے, وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے. اذان ہوتی تھی, یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو, اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ, تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے.
قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے. مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی, جنت میں نہیں گئے. ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے, اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا, مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے. آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں. زمین میں اللہ کا گھر مسجد, شیاطین سب شیاطین کے گھر بنے اور اللہ کا گھر خالی ہے. ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے, پاگل خانے, ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دی. 2000 کی جیل 6000 قیدی, 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل, 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض, مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد بنی. میرے پیارو بدعا دیتی ہے مسجد, یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا, اس کی زندگی برباد کر. مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی, ساری ضروریات پانی کی, مچھلی کی پانی میں. اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے. اعمال مسجد, مسجد کے اعمال, تعلیم کے حلقے, ذکر کے حلقے, ایمان کے حلقے, خدمت کے حلقے. آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے. فرمائے جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے کی جماعت سے عذاب کو ہٹا لیں گے. 300 آدمی, 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا. ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کی مسجد کے باہر سو. اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا, 300 جماعتوں کو. مسجد کو آباد کرنے کی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے, ان کو عذاب سے بچائیں گے. میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006 میں, میں ابھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا. ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے کی جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے, ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے. میں باغ میں گیا بھائی جنید, اور میں 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں, پورا باغ زمین میں تھا, 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے, سفر کی دعا ہے. مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی, جس سے پوچھو سبحان الذی سخر لنا, یہ تو سواری کی دعا ہے. سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے, عرب پڑھتے ہیں. اس میں ایک بیچ میں دعا ہے, اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض. اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں, سفر میرا ساتھی بن جا, اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا. کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے, اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے میرے پیارو. اللہم انت الصاحب السفر خلیفۃ الارض. تو میرے پیارو ہم اپنا ماحول بدلیں. اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس. دنیا دال سے دنیا کی محبت, شیطان کی دوستی, دعوت چھٹی, میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا, اور نفس کی عبادت میں آگے. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. افرائیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں, نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے. یہ بات غور سے سنیے گا, اس کو سائنس پروف کر رہی ہے. 5 چیزوں سے نفس بنتا ہے, بگڑتا ہے, وہ بنتا ہے. ایک ہے نفس امارہ, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نفس لوامہ, کبھی ادھر پھدکا کبھی ادھر پھدکا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. میں نے وقار یونس نے, شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے, ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیوڈ کے, 87 اس وقت ایج تھی, مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا. میں کہا ان کی بات دیکھنا. وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں, یہ 3 گواہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لینا, 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا. کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے. 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا. اور جب میں ان سے ملنے گیا, میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا, میں سو لیا. نماز سے فریش ہو گئے. ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں. ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی, وہ تھکن نماز سے اتارتے ہیں. ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں, ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں. اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں میرے پیارو.